اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم نے پچھلے درس میں الدرس الخامس یعنی گردان اور صیغے کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم الدرس السادس صفحہ نمبر 19 فعل ماضی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے اردو میں بھی ماضی کی تعریف پڑھی ہے۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو۔ تو اور فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو۔ تو فعل ماضی کی تعریف کیا ہوگی؟ یہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزشتہ زمانے یعنی بات کرنے سے پہلے والے زمانے میں ہونا سمجھا جائے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، اکلا اس نے کھایا، شربا اس نے پیا۔ یہ ہم اردو میں عام طور پہ استعمال کرتے ہیں نا کہ میں نے کھایا، میں نے پیا۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ ماضی۔ ابھی جو میں بات کر رہی ہوں، بات سے کرنے سے پہلے کوئی بھی کام ہوا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ماضی ہو جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان داخل ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید ہوئے تھے تو دو نوجوان بھی ان کے قید خانے میں داخل ہوئے۔ تو یہ بات کیونکہ ہو چکی ہے پہلے ہی، تو اس لیے کون سا فعل ہو گیا؟ فعل ماضی ہو گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا۔ ان مثالوں میں دخلا اور خلقنا دونوں فعل ماضی ہیں۔ آپ نے اردو میں یہ پڑھا ہے کہ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو۔ فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کام کرنے والے کو۔ اب یہ پتہ ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو ایسا فعل فعل معروف کہلاتا ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں میں نے کھایا، تو کھانے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ تو فاعل کیونکہ معلوم ہے تو یہ فعل معروف ہو جائے گا۔ اور اگر یہ فعل ماضی کا ہو، جیسے میں نے کہا اکلا اس نے کھایا، یا اکلا زیدن زید نے کھایا۔ اب یہ فعل کیا ہے؟ معروف ہے، لیکن یہ فعل ہے کون سا؟ ماضی کا، یعنی جو ماضی میں کھانے کا فعل ہوا ہے وہ کھانے والا معلوم ہے۔ تو فعل کا اگر فاعل معلوم ہو، یعنی یہ بات معلوم ہو کہ اس فعل کا کرنے والا کون ہے، تو ایسے فعل کو فعل معروف کہتے ہیں۔ اور اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایکٹیو وائس۔ چنانچہ وہ فعل ماضی جس کا فاعل معلوم ہو وہ فعل ماضی معروف کہلاتا ہے۔ تو فعل ماضی معروف کی تعریف کیا ہو گئی؟ وہ فعل ماضی جس کا فاعل معلوم ہو۔ آپ نے پچھلے درس میں صیغوں کی ترتیب پڑھی تھی کہ کس طرح صیغے گردان میں ہوتے ہیں۔ آئیں ہم یہ صیغے بنانے کی مشق کرتے ہیں۔ نصرہ ایک فعل ہے جس کے معنی ہیں اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ ان دو مردوں نے مدد کی، تو فعل تو وہی رہے گا مدد کرنا، لیکن اس میں اضافہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل میں ایک کے بجائے دو کر دینا ہوگا، یعنی فاعل کیا ہو جائے گا؟ تثنیہ۔ تو اس کی صیغے میں ہم کس چیز کا اضافہ کر دیں گے؟ الف کا، یعنی واحد مذکر غائب کے صیغے میں اگر الف کا اضافہ کر دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ تثنیہ مذکر غائب۔ اور اسی طرح آپ نے یہ پڑھا ہے وزن کرتے وقت کہ حروف اصلیہ جو ہوتے ہیں نا، نون صاد را حروف اصلی، تو یہ حروف اصلی کا وزن فا عین لام ہوتا ہے، لیکن جو حرف زائد ہوتا ہے وہ وزن میں بھی ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے نصرا کا وزن کیا ہو جائے گا؟ فعلا، الف زائد تھا تو اسی طرح لکھ دیا گیا۔ اگلا صیغہ دیکھیں آپ، جمع کا بنانا ہے۔ جمع کی علامت ہے واو الف۔ نصارہ کے بعد اگر ہم واو الف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ نصرو۔ یہ واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی، اور جو علامت ہے اس کو ہم ایسے ہی لکھ دیں گے۔ نصرہ کا وزن فعلہ ہی رہے گا، اور واو الف جو ہم نے نصرہ میں اضافہ کیا وہی ہم فعلہ میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ اور اسلام پہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ واو سے پہلے پیش آتا ہے۔ یہ تینوں صیغے کس کے ہو گئے؟ مذکر غائب کے۔ پہلا واحد، دوسرا تثنیہ اور تیسرا جمع۔
اب ہم نصر کے علاوہ اگر کسی بھی فعل سے گردان بنائیں گے تو ہمیشہ ہم تثنیہ مذکر غائب کے لیے الف کا اضافہ کریں گے اور جمع مذکر غائب کے لیے واو کا اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہے، تو اس کی علامت ہے تا ساکن، نصرت۔ یہ تا کس کی علامت ہے؟ واحد مؤنث غائب کی، اور وزن میں آپ دیکھیں نون صاد را کے مقابلے میں فعالہ ہو گیا، اور تا ساکن جیسے تھی ویسے ہی وزن میں بھی آ جائے گی۔ اگلا ہے صیغہ نصرتا، نون صاد را اور تثنیہ مؤنث غائب کی علامت کیا ہے؟ تا الف، اور اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ فعلتا۔ اور اسی طرح جمع نصرنا، نون کس کی علامت ہے آخر میں؟ جمع مؤنث غائب کی، تو وزن بھی آپ اسی طرح بنائیں گے فعلنا۔ اب اگر یہی چیز میں ضربہ سے بھی کروں گی تو نصرہ کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ ضربہ، اور نصرہ کی جگہ ضربا، اور نصرو کی جگہ ضربو، نصرت کی جگہ ضربت، اور نصرتا کی جگہ ضربتا، نصرنا کی جگہ ضربنا، اور ان کے جو وزن ہیں وہ یہی رہیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ پہلے جو ہے نا غائب کے صیغے ہوتے ہیں، پھر حاضر کے صیغے ہوتے ہیں۔ حاضر میں پہلے کس کے ہوں گے؟ مذکر کے، اور مذکر میں پہلے واحد کا۔ تو نصرت کس کا صیغہ ہے؟ واحد مذکر۔ نصرتا صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر کا، اور اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ فعلتا۔ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں نون صاد را کے مقابلے میں فاعین لام اور تا مفتوحہ، جبکہ واحد مؤنث غائب کی علامت کیا تھی؟ تائے ساکنہ۔ اور نصرتا، نصر تما، اگلا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ نصر تما۔ یہ تما کس کی علامت ہے؟ تثنیہ مذکر حاضر، اور وزن کیا ہو جائے گا؟ فعلتما۔ اور یہ اگلی ہے نصر تم، یہ تم کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر حاضر، نصر تم، فعلتم۔ اور نصرتی، تا زیر کے ساتھ اگر آتی ہے نصرتی، تو یہ زیر والی تا کس کی علامت ہے؟ واحد مؤنث حاضر، یعنی کہ زیر والی تا علامت ہو گئی واحد مؤنث حاضر کی، زبر والی تا علامت ہو گئی واحد مذکر حاضر کی، اور تا ساکنہ کس کی علامت ہو گئی؟ واحد مؤنث غائب کی۔ نصرتی کس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ فعلتی۔ اور تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حاضر کا، تثنیہ مؤنث حاضر کا نصرتما فعلتما، یعنی تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کا صیغہ ایک ہی ہے۔ اور نصرتنا، تنا کس کی علامت ہے؟ جمع مؤنث حاضر کی، کیا وزن ہو جائے گا اس کا؟ فعلتنا۔ یہ سارے صیغے کس کے ہو گئے؟ حاضر کے، یا مخاطب بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تین پہلے مذکر مخاطب کے، اور تین کس کے ہو گئے؟ مؤنث مخاطب۔ اب دو صیغے رہ گئے متکلم کے۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ متکلم کے صرف دو صیغے ہوتے ہیں، ایک ہے نصرتو اور ایک دوسرا کیا ہے؟ نصرنا۔ نصرتو کا وزن کیا ہے؟ فعلتو، یعنی کہ تا پہ اگر پیش ہو تو وہ کس کا صیغہ ہے؟ متکلم کا۔ اور آپ نے پڑھا تھا کہ متکلم کے صرف دو صیغے ہوتے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ نصرنا کا وزن کیا ہوگا؟ فعلنا۔ یہ کس کا صیغہ ہے؟ جمع متکلم، تثنیہ اور جمع۔ اب آپ نے نصرہ سے پوری گردان بنانا سیکھ لی ہے۔ اب آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ فتحہ اور ضربہ سے گردان بنانے کی مشق کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔